بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 34 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کے بارے میں پڑھیں گے۔ ذکر النصارى عقیدۃ التثلیث والرد علیہا۔ اما النصارى فكانوا مؤمنين بسيدنا عيسى عليه السلام، وكان ظلالهم انهم يزعمون ان الله تبارك وتعالى ثلاثه اجزاء متغايره بوجه ومتحده باخر، وكانوا يسمونها الاقانيم الثلاثه، احدها الاب وهو بإزاء مبدأ العالم عالم، والثاني الابن وهو بإزاء الصادر الاول الذي هو معنى عام شامل لجميع الموجودات، والثالث روح القدس وهو بإزاء العقول المجردة، وكانوا يعتقدون أن أقنوم الابن تضرى بروح عيسى عليه السلام، أي كما أن جبرائيل عليه السلام قد يظهر في سورة الإنسان، كذلك ظهر الابن في سورة روح عيسى عليه السلام، فعيسى إله وابن إله، وبشر أيضا في وقت واحد، وتجرى عليه الأحكام البشرية والإلهية معا، وكانوا يتمسكون في إثبات هذه العقيدة ببعض نصوص الإنجيل التي أطلق فيها لفظ الابن على عيسى عليه السلام، وكذلك يستدلون بالآيات التي نسب فيها عيسى عليه السلام بعض أفعال الله تعالى إلى نفسه۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ نصارہ کا عقیدہ تثلیث اور اس کا رد۔ نصارہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، اور ان کی گمراہی یہ تھی کہ وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 اجزاء ہیں، جو کہ من وجہ متغیر ہیں اور من وجہ متحد ہیں، یعنی بعض حیثیت سے مختلف ہیں اور بعض حیثیت سے متحد ہیں، اور یہ وکانوا یسمونها الاقانیم الثلاثہ، اور یہ لوگ جو ہے ان تینوں اجزاء کا نام اقانیم ثلاثہ رکھتے ہیں۔ قرآن کریم نے 4 فرقوں پر رد کیا ہے، اور ان میں سے تیسرا فرقہ جو ہے وہ نصارہ عیسائیوں کا ہے۔ در حقیقت یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق آسمانی مذہب پر اعتقاد رکھتے تھے، اور ان کی آسمانی کتاب کا نام انجیل تھا، لیکن بد نصیبی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، یہاں تک کہ انجیل کو بھی انہوں نے جو ہے وہ تحریف کر ڈالی اس کے اندر، اور وہ بھی ان کے پاس محفوظ نہ رہ سکی، تو ان میں جو ہے وہ گمراہیاں، بدعمالیاں اور برے عقائد پیدا ہونے شروع ہو گئے، جن میں سے جو ہے وہ سب سے بدتر جو ہے وہ عقیدہ تثلیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے انہوں نے ان کے ہاں 3 اقنوم یا 3 اجزاء ہیں، پھر تینوں مل کر ایک خدا ہیں۔ نصارہ اسے جو ہے وہ توحید فی التثلیث کا نام دیتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے آئندہ جو عبارت آ رہی ہے احدها الاب وهو بإزاء مبدأ العالم، یہاں سے اقانیم ثلاثہ کی تفصیل ہے۔ پہلے اس عبارت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ احدها الاب وهو بإزاء مبدأ العالم، ایک اقنوم جو ہے وہ اب ہے اور وہ مبدأ عالم کے درجے میں ہے۔ والثانی الابن، اور دوسرا جو ہے وہ ابن ہے، وهو بإزاء الصادر الاول، اور وہ صادر اول کے درجے میں ہے۔ الذی هو معنی عام شامل لجمیع الموجودات، اور یہ ایسا عام معنی ہے جو تمام موجودات کو شامل ہے۔ والثالث، اور تیسرا جو ہے روح القدس، وهو بإزاء العقول المجردہ، اور تیسرا جو ہے وہ روح القدس ہے اور وہ عقول مجردہ کے درجے میں ہے۔ وكانوا يعتقدون ان اقنوم الابن تضرى بروح عیسیٰ علیہ السلام، اور نصارہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اقنوم جو ابن ہے وہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، ای کما ان جبرائیل قد یظہر فی صورت الانسان، جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ کبھی کبھی انسانی صورت میں ظاہر ہوتے تھے۔ اور نصارہ جو ہے ان کا یہ دعویٰ ہے فعیسیٰ الہ و ابن الہ، وہ الہ بھی ہیں اور ابن اللہ بھی ہیں، وبشر، اور یہ کہ وہ بشر بھی ہیں اور ایسے ہیں، ایضاً فی وقت واحد، ایک ہی وقت میں، وتجری علیہ الاحکام البشریہ، اور ان کے اوپر جو ہے احکام بشریت یعنی بشری احکام بھی جاری ہوتے ہیں، اور خداوندی والالہیہ
اور خداوندی بھی، یعنی دونوں قسم کے. وَكَانُوا يَتَمَسَّكُونَ فِي إِثْبَاتِ هَذِهِ الْعَقِيدَةِ، اور وہ جو ہے اس معاملے میں انجیل کی بعض عبارتوں سے استدلال کیا کرتے تھے، التي اطلق فيها لفظ الابن علی عیسیٰ، جن میں لفظ ابن کا اطلاق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیا گیا ہے، اور اسی طرح وہ بعض خدائی افعال کو اپنی طرف منسوب کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اسی طرح ان آیات سے بھی جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی افعال کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، ان سے بھی یستدلون بالآیات، ان آیات سے بھی استدلال کیا کرتے تھے. عقیدۃ التثلیث والرد علیہا اما النصارى فكانوا مؤمنین، اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ عیسائیوں کی گمراہیوں کا ذکر شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کا جو مشہور عقیدہ ہے عقیدہ تثلیث، اس کی وضاحت ہم آج کے سبق میں، جو ان کی سب سے پہلی گمراہی ہے، اس کی وضاحت ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے. نصارہ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے 3 اجزاء ہیں، جن کو وہ اقنوم یا اجزاء کہتے ہیں. ان میں سے ایک اقنوم اب ہے، وہ مبدأ عالم کے درجے میں ہے، اور دوسرا جو ہے ابن ہے اور یہ تمام موجودات کو شامل ہے، اور تیسرا روح القدس ہے جو عقول مجردہ کے درجے میں ہے. تمہید کے طور پر یہ عقیدہ تثلیث جو ہے بڑا مشکل عقیدہ ہے، خود نصارہ کو بھی آج تک سمجھ میں نہیں آیا، عیسائیوں کو خود بھی یہ عقیدہ سمجھ میں نہیں آیا. تو اس کو سمجھنے کے لیے تمہید کے طور پر فلاسفہ کے نظریے کی تشریح ضروری ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق جو ہے ان کا نظریہ ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح مناسب معلوم ہوتی ہے تاکہ اس کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہو. تو فلاسفہ کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مبدأ عالم ہے، جو چیز سب سے پہلے وجود میں آئی وہ مبدأ عالم ہے، اور اس کا نام عقل اول ہے ان کے نزدیک. تو پھر اس کی 3 حیثیتیں ہیں، ایک اس کا نفس وجود ہے، اور دوسرا جو ہے موجود بالواجب ہونا ہے، اور تیسرا اس کا ممکن بالذات ہونا ہے، یعنی قابل وجود اور ممکن الوقوع ہونا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، اور ضابطہ فلاسفہ یہ ہے کہ شے واحد جو ہوتی ہے اس سے ایک ہی چیز کا صدور ہو سکتا ہے، ایک سے زائد چیزوں کو صدور اس سے نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ شے واحد ہے، ایک ہی چیز ہے، عقل اول ہے. تو عقل اول سے اس کا عقل اول ہی کا صدور اس شے واحد سے ہوا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک معطل ہو گئے. پھر عقل اول کو انہوں نے 3 جہتوں میں تقسیم کیا ہے، لہذا اس سے 3 چیزیں وجود میں آئیں گی. پہلی حیثیت جو ہے نفس وجود کی ہے، جس کو وہ عقل ثانی کہتے ہیں، اور تیسری حیثیت جو ہے وہ وجود بالواجب کی ہے، اور دوسری حیثیت جو ممکن ذاتی ہونے کی حیثیت سے ہے وہ فلک اول اور ایک فلک ثانی ہے. فلک اول جو ہے وہ تیسری حیثیت کے اعتبار سے ہے، یعنی وجود بالواجب کے اعتبار سے، اور فلک ثانی جو ہے وہ ممکن ذاتی ہونے کی حیثیت سے ہے. تو یہ عقل ثانی جو ہے جو ممکن ذاتی ہونے کی حیثیت سے ہے، وہ فلک اول کے نفس مدبرہ کے اعتبار سے ہے، اور پھر عقل ثانی نے اپنی ان ہی تینوں حیثیتوں سے عقل ثالث کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عقل ثالث نے عقل رابع کو، اور عقل رابع نے پھر عقل چلتے چلتے عقل تاسع، عقل عاشر وغیرہ، اور پھر یہ عقل عاشر جو ہے یہی مدبر ہے عالم عناصر کی. یہ ایک تقسیم ہے فلاسفہ کے ہاں. یہ بھی بذات خود ایک مشکل بحث ہے، اور اس کو سمجھنا جو ہے مشکل ہے. اسی طرح جو ہے وہ اس تمہید کا مقصد جو ہے وہ عقیدہ تثلیث کی وضاحت ہے. تو عقیدہ تثلیث ایسا عقیدہ ہے، یہ خود جو ہے بہت ہی مشکل عقیدہ، اور خود نصارہ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا آج تک. بہت سارے نصارہ اور ان کے بہت سارے جو ہے علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر صرف جو ہے وہ قیاس کرتے ہوئے، اور جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد سے منقول ہے، اسی طرح تو ہم اس پر جو ہے وہ ایمان لائے ہیں. باقی ان کو سمجھ میں صحیح طرح سے نہیں آیا، اور یہ مشکل بھی ہے اس کا سمجھنا. بہرحال حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے یہاں جو تقسیم کی ہے ان کے مطابق اقنوم اول جو ہے وہ اب ہے، جس کی نصارہ اور عیسائیوں کے ہاں وہی حیثیت ہے جو فلاسفہ کے ہاں مبدأ عالم کی ہے،
اور اقنوم ثانی ابن ہے جس کی حیثیت نصارہ اور عیسائیوں کی نظر میں وہی ہے جو فلاسفہ کے نزدیک صادر اول یعنی عقل اول کی ہے، اور اقنوم ثالث روح القدس ہے، نصارہ کی نظر میں اس کی وہی حیثیت ہے جو فلاسفہ کے ہاں عقول مجردہ کی. اور یہ اقانیم ثلاثہ جن کا ذکر مصنف رحمہ اللہ نے کیا ہے یہ من وجہ مغایر بھی ہیں اور من وجہ متحد بھی ہیں، یعنی بعض حیثیت سے مختلف بھی ہیں اور بعض حیثیتوں سے متحد بھی ہیں. اور نصارہ نے اپنے اس عقیدے کے اس بات میں جو ہے وہ بعض انجیل کی عبارتوں سے استدلال کیا ہے، اس کی مثالیں یہاں پہ مذکور ہیں. نصارہ انجیل کی بعض عبارتوں سے استدلال کرتے تھے، مثلا انجیل میں لفظ ابن کا اطلاق حضرت مسیح علیہ السلام پر ہوا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لفظ ابن کا اطلاق جو ہے وہ انجیل کے اندر بعض نسخوں میں اس کے یہ منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ابن کا اطلاق ہوا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے بارے میں اس عالم سے ہونے کی نفی کی ہے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میں اس عالم سے نہیں ہوں. چنانچہ انجیل یوحنا میں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں خدا ہوں، آسمان سے اتر کر متجسم ہو گیا ہوں. تو اس میں عالم کائنات سے نہ ہونے کی جو ہے تصریح ہے یا عالم کائنات سے ہونے کی نفی ہے اس کے اندر. تو اس طرح کی باتوں کا جواب یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ ابن کا جو لفظ ہے اپنے تلامذہ کے بارے میں بھی یہ کہا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ عالم سے ہونے کی نفی ان کے بارے میں بھی کی ہے. اگر اس سے الوہیت ثابت ہوتی تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی متبعین ہیں وہ سارے کے سارے معبود ہوتے، جبکہ عالم سے ہونے کی نفی سے مراد دنیا کا طالب نہ ہونا ہے. یعنی جو انہوں نے عالم سے ہونے کی جو نفی کی ہے، یعنی عالم کائنات سے میں نہیں ہوں، تو اس سے مراد طالب دنیا نہیں ہوں، دنیا کا طالب نہ ہونا اس سے مراد ہے. تو اسی طرح ابن کا جو اطلاق ہے تو وہ بھی انہوں نے اپنے متبعین کے لیے کیا ہے، تو اس سے الوہیت ثابت نہیں ہوتی. اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے عام طور پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ جیسے کہ انجیل میں ہے کہ میں اس عالم سے نہیں ہوں یا اس عالم سے ہونے کی اپنے آپ کے بارے میں انہوں نے نفی کی ہے، تو اس سے بھی طالب دنیا نہ ہونا مراد ہے، یعنی دنیا کا طالب نہ ہونا مراد ہے. اور اس کی بے شمار مثالیں جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر بھی موجود ہیں کہ دنیا کو طلب کرنے سے ممانعت آئی ہے اور اس کی شناعت اور قباحت بیان کی گئی ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے نصارہ کے عقیدہ تثلیث کا بیان پڑھا ہے اور اس کو ہم نے فلاسفہ کے نظریے کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالی نے اقانیم ثلاثہ کا ذکر کیا متن میں. تو اقانیم ثلاثہ کیا ہیں اور فلاسفہ کس کو اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں اور عقیدہ تثلیث کو اس پر قیاس کرتے ہوئے اس کی کیا تفصیل ہے، آج کے سبق میں ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کا عقیدہ تثلیث ہے کیا، وہ اس کی کیا وضاحت ہے. مختصراً آپ اس کا جواب کمنٹ باکس میں بتائیں گے. نمبر 2، عالم سے ہونے کی نفی کا کیا مطلب ہے، اس کا جواب بھی آپ کمنٹ باکس میں بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.